تمہارے جلاد بھائی پر نا مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، بیچارے کمارے مر جائیں گے پر شادی کے لیے کوئی لڑکی نہیں ملے گی اس فیلنگ لیس بندے کو۔ آیت کمرے میں آتی بغیر دیکھے بیڈ پر کون سو رہا ہے اس کے پاس دراز ہو گئی اور اپنی کزن سمجھ کر اس کے گرد ہاتھ رکھ کر افسوس بھرے لہجے میں بولی، حارث ملک جو اے سی خراب ہونے پر 2 منٹ آرام کرنے آیا تھا، اسے بھی اس کی پاگل کزن نے برباد کر دیا۔ اس نے غصے سے آیت کو خود سے دور چھٹک دیا۔ بھائی کا برا لگ گیا میڈم کو، ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ وہ غلط سمجھتی بدلہ لینے اس کے اوپر چڑھ گئی جب حارث ملک غصے سے اٹھا اور اسے بیڈ سے دھکا دیا جس سے وہ زمین بوس ہوئی۔ آیت کا سانس رک گیا اس جلاد کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ تمہاری بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کرتا ہوں کچھ علاج ان کا، وہ غصے سے کہتا اسے خونخوار نظروں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا تھا، اور آیت نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے چیخ ماری تھی جیسے اس نے کوئی زہریلا سانپ دیکھ لیا ہو۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے لگا زیشا یہاں پر سو رہی ہے۔ کیا تم اندھی ہو جو پاگلوں کی طرح کسی کے کمرے میں منہ اٹھا کر چلی جاؤ گی، اس کے بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ گی گدھوں کی طرح؟ تمہاری بدتمیزیاں حد سے بڑھ چکی ہیں۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے کوئی لڑکی نہیں ملے گی، میں کنوارا مر جاؤں گا۔ نہیں، تمہاری یہ حسرت میں آج ہی پوری کر دیتا ہوں۔ تائی جان سے جا کر کہتا ہوں کہ مجھے کنوارا مرنے سے بچا لیں، کیونکہ اور کسی نے تو مجھے لڑکی دینی نہیں ہے، کیوں نہ تم سے شادی کر لوں۔ خدا کا خوف کریں بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بھائی اپنی بہن سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، اور آج کے بعد تو مجھے بھائی کہنا بھی مت۔ وہ سر پر پاؤں رکھتی بھاگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر سامنے ہی اسے زیشا مل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی آ رہی ہو؟ اور یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ پاگل لڑکی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تمہارے کمرے میں تمہارا وہ جلاد بھائی سو رہا ہے۔ اور زیشا نے حیرت سے منہ کھولا تھا۔ تو تم نے کیا کیا؟ وہ اس کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ میں ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا، اسی لیے تمہیں ڈانٹ پڑی ہے بھائی سے۔ یار زیشا، مجھے بچا لو پلیز، خدا کے لیے مجھے بچا لو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا؟ ساری غلطی تو تمہاری ہے، تمہارے بیڈ پر وہ سو کیوں رہا تھا؟ مگر تم نے کیا کیا؟ وہ بے چینی سے بولی تھی۔ وہ نا، میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی تمہارے ساتھ، مجھے تو لگا تھا تم سو رہی ہو۔ اور زیشا نے منہ پر حیرت سے ہاتھ رکھا تھا۔ تو پھر بھائی نے کیا کیا؟ تمہارے بھائی نے مجھے دھکا دے کر نیچے پھینک دیا، اور پھر اس نے سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ زیشا تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، آؤ میں نے چپس بنائی ہے، مل کر کھاتے ہیں۔ وہ چپس کا پیالہ لیے باہر لان میں اپنے مخصوص کارنر میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جہاں پر گھنے درختوں کے سائے تلے ایک عدد جھولا تھا۔ نیچے کارپٹ بچھا ہوا تھا جہاں پر جگہ جگہ کشن رکھے ہوئے تھے۔ زیشا اور آیت زیادہ تر یہیں پائی جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ پریشانی بھلائے چپس کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ پاگلوں کی طرح کھا رہی ہو، میرے لیے بھی بچا کر رکھو۔ زیشا نے اسے اندھا دھند کھاتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ پہلے تمہارے بھائی نے میری اتنی کیلوریز برن کر دی ہیں، اب وہ کسی طریقے سے پوری تو کرنی ہے نا۔ اچھا، اب تم نے میری بنائی ہوئی چپس تو کھا لی ہیں، اب اسے حلال کرنے کے بارے میں سوچو۔ کیا مطلب ہے؟ زیشا کی بات پر آیت نے اسے گھورا تھا۔ ہمیشہ جب بھی تم مجھے کچھ کھلاتی ہو ضرور کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ ارے میری پیاری جان، اب میرے کام تم نہیں آؤ گی تو کون آئے گا؟ زارا پر سیل لگی ہوئی ہے تو چلتے ہیں۔ ارے اتنی دھوپ میں تو ہلوں بھی نہ۔ یار ابھی تھوڑی نہ چلنا ہے، ابھی 2 گھنٹے بعد چلیں گے۔ ابھی میں نے فون کر کے حارب سے پوچھا ہے، وہ بس آنے ہی والا ہے، اسی کی گاڑی پر چلیں گے۔ اور حارب کے نام پر آیت نے زیشا کو گھورا تھا۔ ابھی سے میرے بھائی کو تم اشاروں پر نچا رہی ہو، نہ جانے بیچارے کا بعد میں کیا ہی کرو گی۔ وہ دکھی سٹائل میں بولتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، اور زیشا نے ایک زوردار چپت اسے لگائی تھی۔ جل کیوں رہی ہو اب؟ تم تو میرے بھائی کو اشاروں پر نچا نہیں سکتی نا، تم میں اتنے گٹس ہیں؟ میں نچا رہی ہوں، تجھے اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ زیشا نے چپس کھاتے ہوئے لاپرواہی سے انداز میں کہا تھا، اور اس کی اس بات پر آیت کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں حارث کی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی، اس پر کپ کپاہٹ تاری ہوئی تھی۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسے بورنگ انسان کو انگلیوں پر نچانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ شام کو وہ حارث کی گاڑی پر شاپنگ پر چلی گئی تھی اور واپسی پر لدی پھندی آئی تھیں۔ دونوں ہی وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تھیں، سامنے لاؤنج میں انیسہ بیگم اور صوفیہ بیگم صوفے پر بیٹھی کسی بہت سیریس مسئلے پر گفتگو کرتی دکھائی دے رہی تھی۔
ان کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں خاموش ہوئی تھیں۔ اوہو ماما، آج بہت گرمی تھی، ہم بہت تھک گئی ہیں۔ بانو، ہمیں پانی پلا دو پلیز۔ آیت نے شاپنگ بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ یہ اتنا کچھ اٹھا کر پھر سے لے آئی ہو؟ کتنا کچھ تم لوگوں کے پاس پہلے سے بھی ہے، دل نہیں بھرتا تم دونوں کا شاپنگ سے؟ انیسہ بیگم نے آیت کو ٹوکا تھا۔ ارے نہ کریں بھابی، کچھ نہیں ہوتا، یہی تو دن ہے ان کے ہنسنے کھیلنے کے۔ ہاں جی، پھر تو ہم نے فوت ہو جانا ہے۔ آیت نے جان بوجھ کر ماما کی طرف دیکھتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری آیت، انہوں نے ڈانٹا تھا۔ ماما، زبان چلانے کے لیے ہوتی ہے، اب ہاتھ پیر تو چلانے سے رہی اتنی گرمی میں، زبان سے کام چلا رہی ہوں۔ تائی امی، اسے نہ کوئی گھرداری سکھائیں، اور میری ماں نے تو اس کی شادی کر دیں۔ اب حارث بھائی کے لیے تو لڑکی ویسے بھی مل نہیں رہی، نہ ان کی ناک پر کوئی بیٹھتی ہے، اسی کی کر دیں شادی، چلیں کوئی ہلا گلا تو ہو۔ اچانک ہی ذیشا نے پھول جھڑی چھوڑی تھی۔ بکواس کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری نہ کر دیں، تمہارے لیے تو بندہ بھی ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے پہلے سے۔ اچھا ہے دونوں ایک دوسرے کا سر کھایا کرنا، ابھی تو مل کر میرا سر کھاتے ہو۔ آیت برا سا منہ بناتے بولی تھی اور ذیشا نے اس کو گھورا تھا۔ ماما، ایسا کریں حارث بھائی کے ساتھ نہ اس کے لیے بھی لڑکا دیکھیں اور اس کو چلتا کریں، میں نہیں اب اس کو زیادہ یہاں برداشت کر سکتی۔ ذیشا نے اسے پھر سے چھیڑا تھا۔ تم مر جاؤ گی میرے ہاتھوں، اور ویسے بھی یہ گھر میرا ہے، یہ مت سمجھنا کہ کل کو میری بھابھی بن کر آؤ گی تو اس گھر پر قبضہ کر لو گی۔ بلکہ میں نے تو سوچ لیا ہے بابا سے کہہ کر، حارث کو شادی کے بعد فوراً ہی ہم نے الگ کر دینا ہے اور تمہیں یہاں سے چلتا کر دینا ہے، پھر بیٹھی رہنا یہاں سے دور۔ وہ بھی دو بدو بولی تھی اور ذیشا حیرت سے منہ کھولے سے دیکھتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی سے میرے بارے میں کیسے برے برے پلان ترتیب دے رہی ہو؟ ہاں تو تم جو میری زندگی میں زہر گھولنے کی باتیں کرتی ہو، میں نے سوچا ایسے۔ ارے شرم کرو لڑکیوں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صوفیہ بیگم نے ان کو ٹوکا تھا۔ چچی جان، دیکھیں نا اس کو، اسے پتہ ہے مجھے شادی والے ٹاپک سے کتنی چڑ ہے، مگر پھر بھی یہی ٹاپک چھیڑ لیتی ہے، جبکہ ابھی تو میں نے پڑھائی مکمل کرنی ہے، اس کے بعد میں نے جاب کرنی ہے اور پھر جا کر شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ ہاں ہاں تم سوچو گی، آئی بڑی، اس گھر کے سارے فیصلے جیسے تم ہی تو کرتی ہو، اور تم سے ہم نے پوچھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے نا، تم نے کب شادی کرنی ہے کب نہیں۔ انیسہ بیگم نے بیٹی کو گھورا تھا۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں، موڈ خراب کر کے رکھ دیا ہے آپ نے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ہو گیا بھابی، کیوں اس کا موڈ خراب کر دیا ہے؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا ابھی تھوڑی دیر بعد چہکتی ہوئی آ جائے گی۔ ہاں یہ تو بات ہے اس کی، آج زیادہ دیر پریشان نہیں رہتی، نہ رہنے دیتی ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے۔ صوفیہ بیگم کو آج کل کچھ زیادہ ہی ذیشا پر پیار آ رہا تھا، اور کیوں آ رہا تھا یہ راز بھی شام تک کھل ہی گیا تھا۔ آیت کھانے سے فارغ ہو کر کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ دن بھر میں ایک یہی کام ان دونوں کی ذمہ داری تھا۔ آیت نے چائے بنانی ہوتی تھی اور ذیشا نے اس کی ہیلپ کرنی ہوتی تھی، اور بعد میں ذیشا چائے لے کر سب کو جا کر سرو کرتی تھی۔ ابھی بھی آیت کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب ذیشا لاؤنج میں سب گھر کے بڑوں کے ساتھ موجود تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ ذیشا آ گئی؟ یہ میں نے چائے ڈال دی ہے، لے جاؤ، تمہارا اور اپنا کپ میں نے سائڈ پر رکھ لیا ہے، باہر لان میں چل کر چائے پیتے ہیں۔ اور ذیشا جو اسے کچھ بتانے والی تھی اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ آیت چائے کے کپ اٹھائے باہر نکل آئی تھی۔ ذیشا نے چائے جا کر بڑوں میں سرو کی تھی اور پھر اس کے پیچھے باہر آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آیت، اندر کیا باتیں ہو رہی تھیں ابھی؟ ذیشا کا ابھی تک رنگ اڑا ہوا تھا۔ ماما اور بابا نے تایا ابو سے اور تائمی سے تمہارا رشتہ حارث بھائی کے لیے مانگا ہے، اور انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت کا رنگ اڑا تھا۔ ایسا ہو چکا ہے آیت، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ذیشا خود پریشان تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے آج دوپہر میں مجھے کہا تھا، مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں یا مجھے ڈرانے کے لیے سب بول رہے ہیں۔ ذیشا کچھ کرو نا پلیز، اور یہ ماما بابا نے مجھ سے پوچھے بنا ہاں کیسے کر دی؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں لڑکیوں سے کچھ بھی کب پوچھا جاتا ہے؟ ذیشا آہستہ سے بولی تھی۔ کیوں؟ کیا ہم کوئی گائے بھینسے ہیں جن کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں اس چلا سے شادی کروں گی یار، کہاں وہ اور کہاں میں، ہمارا بھلا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اور ذیشا تم کچھ کرو نا پلیز۔ تبھی باہر حارث آیا تھا۔ حارث بھائی، یہ ذیشا کیا کہہ رہی ہے؟ حارث چلتا ہوا ان کی طرف آیا تھا
اور آیت اڑی رنگت کے ساتھ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے اس سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے اس نے؟ حارث نے سوالیہ نظروں سے زیشا کو دیکھا تھا، وہی جو ابھی اندر باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حارث بھائی بہت اچھے انسان ہیں اور یہ تو بڑوں کا فیصلہ ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے بڑوں کا فیصلہ ہے؟ جن کی زندگی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے ان سے تو اجازت لے لیں۔ زیشا کو غصہ آیا تھا۔ جب تمہارا رشتہ طے ہوا تھا تم سے اجازت لی تھی کسی نے؟ وہ سختی سے زیشا سے پوچھ رہا تھا اور زیشا نے سر جھکا لیا تھا۔ اور آیت، تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں بڑوں کا فیصلہ ہی حرف آخر ہے، تم یا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھے بھائی اپنی بہنوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے۔ زیشا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی اور پھر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ حارث کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آیت اتنی پریشان تھی، آج تک اس نے کبھی کسی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا جتنا وہ اب اپنی شادی والے معاملے کو لے رہی تھی۔ شادی کے نام پر وہ شروع دن سے چڑھتی تھی کیونکہ وہ ایک آئیڈیل لائف پسند کرتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ آئیڈیل حقیقی زندگی میں نہیں ملتے، اس لیے اس نے یہ سوچا ہوا تھا اپنے لیے کہ وہ سیٹل ہو کر ہی کچھ کرے گی، جبکہ اس کے ماما بابا نے بھی یہی کہا تھا کہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد اسے نوکری کی بھی اجازت تھی کیونکہ ابھی سے ہی اس نے نوکری کے لیے شور مچایا ہوا تھا، کیونکہ اس کے خاندان میں لڑکیوں کو نوکری کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ یہ اس پر عنایت تھی کہ اسے نوکری کی اجازت مل گئی تھی، مگر پھر بھی اسے شادی سے اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا اسے حارث سے شادی سے مسئلہ تھا۔ اصل مسئلہ ہی حارث تھا۔ حارث اس کا چچا زاد کزن تھا۔ وہ بلا کا سنجیدہ مزاج تھا، ہر وقت جس کے ناک پر غصہ رہتا تھا اور ماتھے پر بل تو کبھی شاید گئے ہی نہیں ہوں گے۔ اس نے آج تک حارث کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک الگ دنیا تھی وہ، گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ چلتا تھا اور اس کو اس دنیا میں کسی کو بھی خلل کی اجازت نہیں تھی۔ وہ نفاست پسند تھا، اسے بے ترتیبی پسند نہیں تھی، ذرا سی بے ترتیبی پر بھی وہ سب کو ڈانٹ کر رکھ دیتا تھا۔ زیشا اور آیت ٹی وی لاؤنج میں اگر آڑی ترچھی بیٹھی ہوتی تو وہ فوراً دیکھتے ٹوک دیتا تھا، یہ کس طرح بیٹھی ہو، سیدھے ہو کر بیٹھو، یہ لاؤنج کا کیا حال بنا لیا ہے، اٹھو اور صفائی کرو، یہ کشن ترتیب سے رکھو، یہ نوڈلز کہاں بیٹھ کر کھا رہی ہو، ڈائننگ ٹیبل بنا ہے نا کھانا کھانے کے لیے، چلو وہاں بیٹھ کر کھاؤ۔ اور اگر کبھی وہ ٹی وی پر میچ دیکھتے ہوئے ذرا سا اونچا بول دیتی تو وہ فوراً کمرے سے نکل آتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں چلا رہی ہو تم، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ مگر بھائی ہم تو میچ دیکھ رہے تھے۔ میچ تم اپنے موبائل پر جا کر دیکھ سکتی ہو، اور ان کے کمرے میں ٹی وی نہیں تھا تو ان کو مجبوراً میچ موبائل پر ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ اسی روک ٹوک کی وجہ سے آیت اس سے بہت چڑھتی تھی اور زیشا اس کی بیزاری کو خوب سمجھتی تھی۔ زیشا کا حارث بھائی تھا، اسے جان سے پیارا تھا، عزت حارث کی آیت بھی کرتی تھی، مگر بس نہ جانے کیوں وہ اس ہلاکو خان سے ہمیشہ 10 فٹ کی دوری پر ہی رہتی تھی، اور اس دن اس کی ایک چھوٹی سی شرارت کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنا بڑا بھونچال آ جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اکبر ملک اور اصغر ملک 2 بھائی تھے۔ اکبر ملک کی بیوی انیسہ بیگم تھی اور ان کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا حارب علی ملک اور اس سے چھوٹی آیت تھی، جبکہ اصغر علی کی بیوی صوفیہ بیگم تھی اور ان کی بھی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا حارث علی اور اس سے چھوٹی زیشا تھی۔ گھر والوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ بچوں کے رشتے آپس میں ہی طے کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ کافی سال پہلے ہی حارث اور زیشا کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا، مگر آیت کی حرکتوں کے پیش نظر اور حارث کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے بڑوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ حارث کا رشتہ باہر تلاشا جائے۔ اس کے لیے اس کے معیار کے مطابق لڑکی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 6 ماہ سے گھر والے سب ہی حارث کے لیے رشتہ تلاشنے میں مصروف تھے، مگر ابھی تک ان کو کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل سکا تھا۔ کوئی رشتہ گھر والوں کو پسند نہ آتا تو اگر کوئی رشتہ پسند آ ہی جاتا تو اور ان لوگوں کو بلایا جاتا تو وہ لوگ حارث صاحب کی طبیعت دیکھ کر ہی انکار کر دیتے تھے، کیونکہ حارث تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس دن بھی آیت تائی امی اور ماما کے کمرے سے اٹھ کر آ رہی تھی۔ چند دن پہلے جو لوگ آئے تھے ان کی بابت پوچھنے گئی تھی اور چاچی جان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ ان لوگوں نے حارث کی اس دن والی بدتمیزی کی بنا پر انکار کر دیا ہے۔ وہ یہ خبر سنانے زیشا کے پاس آئی تھی، مگر آگے سے اسے کیا پتا تھا کہ زیشا کی بجائے حارث وہاں پر سو رہا ہوگا، اور جس کا رشتہ نہ ہونے پر وہ مذاق اڑا رہی تھی اس کے ساتھ ہی اس کا نصیب جوڑ دیا جائے گا۔ کمرے میں آ کر بھی وہ اسی پریشانی میں جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور اس کی ماما کمرے میں آئی تھی۔ ماما، یہ مجھے زیشا نے کچھ بتایا ہے، کیا آپ کو پتا ہے؟ وہ جلدی سے ماں کی طرف بڑھی تھی، ان کے ہاتھ تھامے بے چینی سے بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ 2 منٹ بیٹھ کر سانس تو لو۔
ماما دیکھیں، آپ کو پتا ہے حارث بھائی کتنے غصے والے ہیں اور کتنے بد مزاج ہیں. ایسے کھڑوس بندے سے خدا کا واسطہ میری شادی مت کرنا. بس کرو، تمہارے بابا نے ہاں کر دی ہے اور حارث میں کوئی برائی نہیں ہے. میری تو شروع دن سے یہی خواہش تھی، مگر تمہارے بابا ہی کہتے تھے کہ نہیں، حارث اور آیت کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں تو بابا ٹھیک کہتے ہیں نا، میرے اور ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرق میٹر نہیں کرتا آیت، یہ رشتہ مجھے بہت پسند ہے. تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو گی. ماما آپ میری شادی مت کریں، میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہی رہ لوں گی. اس جلاد کے ساتھ تو کبھی نہیں رہوں گی. وہ رو دی تھی. پاگل مت بنو، ابھی تمہیں ہمارا فیصلہ غلط لگ رہا ہے، مگر وقت کے ساتھ تمہیں جب سمجھ آئے گی تو تم ہمیں ہی ٹھیک مانو گی. اب کوئی فضول بات مت کرنا. اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے اور مجھے پتا ہے یہ سب آنن فانن ہوا ہے، دن بہت کم ہے، اس لیے تمہارے چچا اور بابا نے یہ کارڈ دیا تھا مجھے کہ تمہیں دے دوں. دل کھول کر شاپنگ کرنا. وہ اس کے ہاتھ میں کارڈ تھما کر اس کا ماتھا چومتی جا چکی تھی اور آیت حیرت سے اپنے ہاتھ میں رکھے کارڈ کی طرف کبھی دیکھتی تو کبھی دروازے کی طرف دیکھتی جہاں سے ابھی ابھی اس کی ماما گئی تھی. وہ حیران تھی کہ اس کی ماما کو اس کا دکھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. 2 دن تک تو وہ اس صدمے سے نکل ہی نہیں پائی تھی. ذیشا اسے سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی. کیا ہو گیا آیت، تمہیں کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے نا ہماری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے بھی تو بڑوں کے فیصلے پر سر جھکایا ہے نا. تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو کیا تم حارث بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ صرف یہ بڑوں کا فیصلہ ہے. کیا تمہاری خوشی میٹر نہیں کرتی؟ یار اب میری خوشی اس میں کیا تھی؟ بڑوں کا فیصلہ تھا، میں نے دل سے قبول کر لیا اور میرا دل مطمئن ہے. حارث بھائی سے حارث کافی الگ ہے تو اس لیے مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، مگر تم بھی سمجھو نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. پلیز نکاح کی تیاریوں میں حصہ لو، ہمارے خاندان کا پہلا فنکشن ہے اور تم ایسے سوگ منا رہی ہو جیسے اللہ نہ کرے. وہ بولتے بولتے چپ ہوئی تھی اور آج ذیشا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر آیت رو دی تھی. ذیشا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. وہ اپنی کزن پلس دوست جو اسے جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، اس کے دکھ میں برابر کی شریک تھی. بے شک حارث اس کا بھائی تھا، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ حارث اور آیت کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ان دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا. حارث بھائی کے سامنے تو وہ دونوں کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی تھیں، جبکہ آیت کو پابندیاں زہر لگتی تھیں. بہت سارا رو لینے کے بعد آیت کا دل بھی جیسے ہلکا ہو گیا تھا. اب رو لیا ہے نا، چلو اب ہنس کر دکھاؤ. ذیشا اس کی تھوڑی پکڑے لاڈ سے بولی تھی اور وہ ذیشا کی خوشی کے لیے مجبوراً مسکرائی تھی. چلو آؤ شاپنگ پر چلتے ہیں، وہ اچانک بولی تھی اور ذیشا نے حیرت سے دیکھا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تم رو رہی تھی. ہاں تو تم نے ہی کہا ہے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو، تو بس کر لیا قبول. چلو آؤ. اور اسے حیرت ہوئی تھی اس کے اچانک بدلتے روپ پر. اور پھر سب نے دیکھا تھا آیت کیسے اپنے نکاح کی ایک ایک چیز کو لے کر پریشان تھی. دلہا اس کی مرضی کا نہیں تھا، باقی سب تو اس کی مرضی کا ہونا چاہیے تھا نا. اس دن کے بعد آیت کا حارث سے سامنا نہیں ہوا تھا. فنکشن ان کے گھر کے وسیع اور اس لان میں ہی منعقد ہونا تھا. نکاح کے بعد آیت اور حارث کو ایک ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا. حارث کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کو پسینے چھوٹ رہے تھے. وہ بڑی مشکل سے خود کو مضبوط بناتی بیٹھی رہی تھی. 2-3 دفعہ وہ ذیشا سے کہہ کر پانی منگوا کر پی چکی تھی. کیا ہو گیا؟ سب دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ آیت کو کیا مسئلہ ہے؟ بار بار پانی کیوں پیے جا رہی ہے؟ کیا مطلب کیا مسئلہ ہے؟ اس کو گرمی لگ رہی ہے، اتنا بھاری لباس پہنا ہوا ہے اوپر سے. اور مجھے پرواہ نہیں ہے، تم یہ ٹمبلر مجھے پکڑا دو، مجھے جب پیاس لگے گی میں خود ہی پی لوں گی. اس نے اس کے ہاتھ سے ٹمبلر لے کر ٹیبل پر رکھ لیا تھا. آیت نے آف وائٹ کلر کا کامدار شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، اوپر میرون دوپٹہ تھا، ہاتھوں میں میرون رنگ کی چوڑیاں اور میرون گلابوں کے گجرے پہنے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی. ہر دیکھنے والی آنکھ نے ان دونوں کی جوڑی کو سراہا تھا. حارث بھی اس سے کچھ کم نہیں لگ رہا تھا. اس نے سفید رنگ کا شلوار قمیض اور اوپر سفید ہی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا. صرف ایک بار ہی آیت کی نظر اس پر پڑی تھی اور اس کے دل نے کہا تھا کہ تمہارا دلہا لاجواب ہے، بے شک چاہے کھڑوس ہی کیوں نہ ہو. ذیشا نے بھی بھائی کے اور دوست کے نکاح پر خوب شاپنگ کی تھی. آف وائٹ کلر کی گھیردار میکسی پہنی ہوئی تھی، بال اس نے کھلے چھوڑ کر رکھے تھے. میکسی کے ساتھ آف وائٹ دوپٹہ اس نے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا. جیولری کے نام پر اس نے بڑے بڑے میرون آویزے پہنے ہوئے تھے. ہاتھوں میں سے کچھ بھی نہیں پہنا تھا، صرف دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں حارث کی دی ہوئی انگوٹھی جگمگا رہی تھی. وہ اندر کسی کام سے آئی تھی جب اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی نے کھینچا تھا.
اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ حارب کیا کر رہے ہیں؟ مہمان ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ ہاں بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ ذرا جلدی بولیں، مجھے کام ہے۔ بھاڑ میں جائے تمہارا کام، پہلے میری بات کا جواب دو۔ حارب سنجیدہ تھا۔ اس دن تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اچھے بھائی بہنوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر میں یہ نہیں سمجھوں گا۔ میں نے عائد کے لیے کہا تھا، اس رشتے پر وہ خوش نہیں ہے۔ ان دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، تم یا میں نہیں۔ ویسے بھی میں یہاں ان دونوں کی بات نہیں، تمہاری اور اپنی بات کرنے آیا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اس رشتے پر خوش نہیں ہو؟ کیا یہ زبردستی کا رشتہ ہے، بس بڑوں کا طے کیا ہوا، جس پر تم نے سر جھکا دیا؟ یا تمہارے دل میں بھی میرے لیے کچھ فیلنگز ہیں؟ یہ بات تو میں آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ آپ کا بھی بڑوں نے رشتہ طے کیا تھا، کیا آپ میرے ساتھ خوش ہیں؟ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کوئی فیلنگ ہے، یا پھر صرف یہ بڑوں کا طے کیا ہوا رشتہ ہے جسے نبھا رہے ہیں؟ وہ دو بدو بولی تھی۔ ہاں جی، یہ میرے ابا جی نے مجھے گجرے لے کر دیے تھے، کہا تھا میں ان کی بہو کو پہنا دوں۔ میں تو پاگل ہوں نا جو تمہارے آگے پیچھے خوار ہوتا رہتا ہوں۔ حارب کا غصہ آیا تھا اور اس نے پیچھے کمر پر باندھے ہاتھ آگے کیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں 2 گجرے تھے اور گجرے دیکھ کر وہ کھلکھلائی تھی۔ اور میں نے بھی اپنی اماں کے کہنے پر آج ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں پہنا کہ حارب کے دیے ہوئے گجرے ہی پہننے ہیں۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ کر دیے تھے، ایک ایک کر کے اس کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنا دیے تھے۔ یہ رشتہ بے شک بڑوں نے طے کیا ہے، مگر حارب علی ملک تم سے عشق کرتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے کان پر جھکا بول رہا تھا، مجھے کام ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے، یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا، چاہے پوری دنیا یہاں کر کھڑی ہو جائے۔ اور ذیشا نے آنکھیں زور سے میچ لی تھیں، جبکہ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اب بول بھی چکو۔ حارب اس کے دونوں ہاتھ تھامے سے محفیت سے تکتا بولا تھا، I love you too حارب علی، اب پلیز مجھے جانے دیں۔ اور ہاتھ چھڑواتی وہ بھاگ گئی تھی، جبکہ حارب دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے پیچھے باہر نکل آیا تھا۔ 3 گھنٹے تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے وہ دونوں ہی اکڑ چکے تھے اور اب اکتا بھی گئے تھے اس فضول سے فوٹو سیشن سے، کیونکہ سبھی مہمان باری باری آ کر رسم کر رہے تھے اور تصویریں بنوا رہے تھے، اور 200 بندہ تھا، وہ لوگ تو اکتا ہی گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے تصویریں مکمل ہوئی تھیں اور حارث علی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ عائد کو بھی ذیشا کمرے میں لے گئی تھی، کیونکہ وہ بھی کافی تھک گئی تھی، وہ بھی چینج کر کے سو گئی تھی۔ ان کی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں جو ختم ہو گئی تھیں اور اب ان کی یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی میں تقریباً سب کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ عائد کے چچا زاد سے اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کی کلاس فیلوز بار بار اسے حارث کا نام لے کر چھیڑتی تھی۔ ارے عائد، تمہیں جیجو نے کیا تحفہ دیا؟ یہ دیکھو، سونیا کا بھی نکاح ہوا ہے اس کے کزن کے ساتھ، اور اس نے اسے کتنا قیمتی ڈائمنڈ کا نیکلس دیا ہے۔ اس کی کلاس فیلو سیرت تھی جو ایک ایک بات کو کرید کر پوچھتی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے سیرت، ہم دونوں کو اس طرح جیولری پہننے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، اور عائد کو تو بالکل بھی کچھ نہیں پہنتی۔ بھائی نے اسے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا ہے، مگر یہ ہے کہ پہنتی نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر جلدی سے ذیشا نے بات سنبھال لی تھی۔ ہاں بھائی، وہ دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کاروبار ہے۔ سیرت اور سونیا دونوں ہی امپریس ہوئی تھی۔ اس کے بعد معمول بن گیا تھا، سونیا اور 1-2 اور لڑکیاں جن کی منگنی یا پھر نکاح ہو چکے تھے، وہ کلاس میں اپنے اپنے شوہروں کی طرف سے ملے ہوئے تحائف اور پروٹوکول بتاتی تھی، جبکہ عائد کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ 2 سے 3 ماہ تو ہو گئے تھے ان کے نکاح کو، مگر آج تک حارث نے اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ ان کے تیسرے سیمیسٹر کے ایگزامز تھے۔ وہ ایگزامز دے کر جیسے ہی فری ہوئی، گھر میں جیسے ایک نیا بم پھوڑا گیا تھا۔ حارث چاہتا تھا اس کی رخصتی کر دی جائے، اور بڑوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک 25 دن بعد حارث اور عائد کی رخصتی طے پائی تھی۔ سب لوگ ہی تیاری میں مصروف تھے، جبکہ ایک دفعہ پھر سے عائد صدمے کی کیفیت میں تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اب تو اس نے بحث اور ضد کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ جب اس کے کہے کا کوئی احترام ہی نہیں کرتا تھا تو وہ کیا کر لیتی؟ وہ بھی پہلے کی طرح ہی اپنی زندگی کھل کر جیتی تھی، مگر بس جب کبھی کبھی اکیلی ہوتی تو حارث کا رویہ اسے بہت چبھتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو اتنا اچھا آئیڈیلائز کیا تھا کہ حارث اس میں کہیں بھی نہیں آتا تھا، نہ اسے وہ کہیں باہر لے کر گیا کھانے پر، نہ اس نے کبھی اسے تحفہ دیا۔
یہاں تک کہ اس نے تو اس کی سالگرہ پر اسے وش تک نہیں کیا تھا۔ تحفہ دینا تو بہت دور کی بات تھی، جبکہ ذیشا نے بڑھا چڑھا کر بتایا تھا جب اس کی سہیلیوں نے پوچھا تھا کہ آیت کو حارث نے کیا دیا، اور بعد میں ذیشا آیت سے سوری بھی بول رہی تھی۔ اٹس اوکے ذیشا، کبھی کبھی بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی اب تمہارا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، تم تو فوراً بات کو سنبھال لیتی ہو، جبکہ مجھے تو کوئی بات ہی نہیں آتی جب وہ پوچھتی ہیں مجھ سے۔ اور ذیشا بھی شرمندہ سی ہو جاتی تھی بھائی کے رویے پر۔ اس نے بھائی سے کہا بھی تھا کہ آیت کی سالگرہ ہے، اسے وش کر دیں، مگر وہ حارث علی ہی کیا جو کسی کی بات پر کان دھرتا۔ یہ ملک ہوتے ہی اتنے کھڑوس ہیں، تم فکر مت کرو۔ ذیشا ہمیشہ یہی کہہ کر اسے ٹال دیتی تھی، اور آیت کو فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی کسی سے یا حارث سے کوئی امید نہیں رکھے گی، ہمیشہ اپنے لیے جیے گی اور خوش رہے گی، کیونکہ زیادہ دیر دکھی تو وہ ویسے بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی کمرے میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک ذیشا آ دھمکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کوئی ہوش ہے؟ ذیشا کا رنگ اڑا ہوا تھا، کیونکہ کیا ہو گیا ہے اب؟ حارب کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی بھی تم دونوں کے ساتھ ہی ہو جائے۔ آیت نے اسے دیکھا تھا جب اسے سمجھ آئی تھی، وہ کہا لگا کر ہنسی تھی۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ میری شادی پر بڑی خوش تھی، اب کیا تجھے موت پڑی ہے؟ مجھے نہیں پتا یار، مجھے تو ابھی شادی نہیں کرنی تھی نا، اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ اتنا کچھ میں نے سوچا ہوا ہے، سب ہو جائے گا، کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اچھا ہے نا ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہو، کتنا مزہ آئے گا۔ آج تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، وہ دونوں ہی اندھا دھند شاپنگ کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے اپنی شادی کا ایک فنکشن خوب انجوائے کیا تھا۔ ان کو ہر طرح کا ہلا گلا کرنے کی اجازت مل گئی تھی، اور وہ اس اجازت کا خوب فائدہ بھی اٹھا رہی تھی۔ مائیوں کا فنکشن تھا، 5 دن پہلے ہی ان دونوں کو مائیوں میں بٹھا دیا گیا تھا، اور رسموں سے فارغ ہو کر ابھی وہ دونوں ایک ہی کمرے میں آئی تھیں۔ مائیوں کے بعد ذیشا اور آیت ایک کمرے میں ہی رہ رہی تھی، جب اچانک ذیشا کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آئی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ آیت کپڑے بدل چکی تھی اور بیڈ پر نیم دراز موبائل میں بھی مصروف تھی۔ ذیشا ابھی تک مائیوں کے جوڑے میں ہی تھی۔ آیت جانتی تھی، مگر پھر بھی اس نے جان بوجھ کر اس سے پوچھا تھا۔ تمہارے بھائی سے ملنے گئی تھی، یہ دیکھو میرے اور حارب کے ہنی مون کے ٹکٹس، وہ مجھے پیرس لے کر جانے والا ہے۔ یار تجھے تو پتا ہے مجھے پیرس کتنا پسند ہے، میں بہت خوش ہو رہی ہوں۔ حارث بھائی اور تم پتہ نہیں کہاں جاؤ گے؟ اچانک اسے آیت کا خیال آیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم دونوں جا رہے ہو، خوب انجوائے کرنا۔ چلو اب چینج کر لو اور سو جاؤ، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ ذیشا واش روم گئی تھی اور آیت اس کے آنے سے پہلے ہی سر تک کمبل تانے سو گئی تھی، یا پھر سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ ذیشا کی خوشیوں سے جلتی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں ذیشا اور حارب کو جب وہ ایک ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شدید خواہش اپنے لیے بھی ضرور جاگتی تھی، مگر پھر وہ جلدی سے اپنا خیال جھٹک دیتی اور بھائی اور بھابھی کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرتی تھی کہ ان کی خوشیوں کو کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ مہندی کے فنکشن پر بھی حارب اور ذیشا بہت خوش تھے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ڈانس کیا، بہت انجوائے کیا تھا سب نے، جبکہ حارث بس تھوڑی دیر کے لیے رسم کے لیے بیٹھا تھا، پھر وہ مردوں میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آیت کو کوئی تحفہ دینا تو دور کی بات، اس نے کبھی آیت سے بات بھی نہیں کی تھی، اور پھر رخصتی کے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب آیت کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، اور یہاں پر آ کر اس کی جیسے ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کا انتظار کرے یا پھر چینج کر کے سو جائے۔ اس کا سامنا کرنے سے بھی ڈر رہی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے چینج کرنے کا خیال بھی ڈرا رہا تھا۔ اس کا کیا پتا وہ جلاد اسے کمرے میں آ کر کمرے سے ہی نکال دیتا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں نیچے کیے بیٹھی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور وہ کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سٹ پٹاتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ وہ اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کی طرف سر جھکائے بولا تھا، اور آیت میں ہمت نہیں تھی کہ وہ جواب دے پاتی۔ وہ کتنی دیر تک دیکھتا رہا تھا، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ تم بھی یہ باری لباس بدل لو، میں تو ایک شیروانی سے اکتا گیا ہوں، تم نے نہ جانے اتنا کچھ کیسے پہن لیا ہے۔ وہ بولتا وہ واش روم چلا گیا تھا اور وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایک لفظ بھی اس نے اس کے لیے نہیں بولا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی اور ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا کمرہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ نہ تو حارث نے فرنیچر چینج کرنے کی اجازت دی تھی، اور نہ ہی اس کے کمرے میں مسحری کے نام پر پھول وغیرہ رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اسے یہ سب نہیں پسند تھا۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی جیولری اتارنے لگی تھی۔ آنسو بار بار اس کے گال بھگو رہے تھے، جن کو وہ بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔
اگلے دن ان کا ولیمہ تھا اور ولیمے پر بھی حارث کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ ذیشا اور حارث تو بہت خوش تھے، جبکہ دنیا دکھاوے کے لیے وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ولیمے کے 2 دن بعد ذیشا اور حارث تو ہنی مون کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ حارث نے منع کر دیا تھا کام کا بہانہ بنا کر، اور آیت کون سا اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس کھڑوس کے ساتھ باہر جا کر بھی بور ہی ہونا تھا، اچھا ہے گھر میں ہی رہ لو۔ ان کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں، آخری سیمسٹر تھا، یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی اور ان دونوں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر آیت اب نہیں چاہتی تھی کہ وہ یونیورسٹی جائے، مگر ذیشا نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ یونیورسٹی لے گئی تھی۔ نہ جانے کی وجہ اس کی کلاس فیلوز کے سوالات تھے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کبھی وہ اس سے منہ دکھائی کا تحفہ پوچھتی تو کبھی ہنی مون کی تصویریں دیکھنے کی ضد کرتی۔ ذیشا کو حارث لینے آیا تھا، وہ دونوں لنچ پر جانے والے تھے۔ ذیشا نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا، جبکہ آیت نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ذیشا منہ بناتے ہوئے چلی گئی تھی، وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ ارے آیت، تم اکیلی ہو؟ ذیشا کہاں گئی؟ وہ حارث بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے، انہوں نے لنچ پر جانا تھا۔ اچھا، تو کیا تمہیں بھی جیجو لینے آئے ہیں؟ سونیا نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں تو اپنی گاڑی پر جاؤں گی نا۔ ارے ذیشا کو تو اکثر ہی اس کا شوہر لینے آتا ہے، مگر تمہارے ہسبینڈ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کیا وہ اتنے ہی مصروف رہتے ہیں؟ سیرت ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ایسا نہیں ہے، بس وہ کام کی وجہ سے تھوڑے مصروف رہتے ہیں، رات کو ہم جاتے ہیں باہر کھانا وغیرہ کھانے۔ او اچھا۔ آیت جلدی سے گاڑی میں بیٹھتی چلی گئی تھی، اس سے پہلے کہ سونیا اپنے منگیتر کے ساتھ ڈنرز کی گنتی کرنے بیٹھ جاتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان سب کی خوشیوں سے جلتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو رہا تھا۔ آیت کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، مگر شادی کے بعد جھوٹ بولنا جیسے اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حارث اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، حارث اس کا خیال رکھتا تھا، اس کو ہر جگہ آنے جانے کی اجازت بھی تھی، یہاں تک کہ حارث نے اسے جاب کرنے کی بھی اجازت دی تھی، وہ کہیں بھی آسانی سے آ جا سکتی تھی۔ مگر بس حارث کے پاس اس کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے لیے دوسرے شوہروں کی طرح تحفے تحائف نہیں لے کر آتا تھا، اسے یہ سب آتا ہی نہیں تھا، اور آیت یہ سمجھتی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے اس کا دل کبھی کبھی بلا وجہ ہی ضد کرنے لگتا تھا۔ یہ لاسٹ سیمسٹر تھا، ایگزام سے پہلے اسلام آباد ٹرپ جا رہا تھا، اور حارث نے تو ذیشا کو اجازت دے دی تھی، جبکہ آیت ڈر رہی تھی کہ کہیں حارث اسے منع نہ کر دے۔ رات کو اس نے بات کرنے کا سوچا تھا، اس نے ماما سے کہا تھا کہ وہ حارث سے پوچھیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تمہارا شوہر ہے، خود بات کرو، اور وہ منہ بناتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ ہمارا یونیورسٹی ٹرپ جا رہا ہے، ذیشا بھی جا رہی ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ اور حارث نے اسے دیکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ اس کو لگا تھا وہ بھی لڑے گی، چیخے گی، چلائے گی، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اوکے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ واپس مڑ رہی تھی جب حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھا دیا تھا۔ تمہیں برا نہیں لگا میں نے انکار کیا؟ حارث نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا، وہ بس ذیشا ضد کر رہی تھی اس لیے، ورنہ مجھے ویسے بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ حارث جانتا تھا اسے ٹرپس پر جانا کتنا پسند تھا، مذاق کر رہا تھا۔ تم چلی جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان پر جھکا تھا اور وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس نے خوشی خوشی اپنی ساری پیکنگ کی تھی، وہ ٹرپ پر چلی گئی تھی، وہاں سب نے بہت انجوائے کیا تھا، اور وہیں پر اسے پتہ چلا تھا کہ سونیا کو اس کے منگیتر نے نہیں آنے دیا، اور وہ حیران تھی، اس کا شوہر جو اتنا پیار کرتا تھا اس نے اسے منع کیوں کر دیا؟ اصل میں ان کو نہیں پسند اس طرح لڑکیوں کے ساتھ اس کا آنا جانا، سیرت نے بتایا تھا، اور واپسی پر اس نے سونیا سے پوچھا بھی تھا کہ وہ کیوں نہیں گئی۔ یار بس تمہیں تو پتہ ہے میرے ہسبینڈ کو یہ سب نہیں پسند، بس ان کو میرے ارد گرد کوئی بھی پسند نہیں ہے، وہ تو میری یونیورسٹی آنے پر بھی خفا ہوتے ہیں، مگر یہ میرے پاپا کی وجہ سے خاموش ہیں، کیونکہ پاپا نے کہا تھا میری ڈگری مکمل ہونے سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سونیا اس کی پابندیوں میں بھی کتنی خوش تھی۔ وہ تم پر پابندیاں کیوں لگاتا ہے؟ کیا وہ خود بھی کہیں باہر نہیں جاتا؟ ذیشا نے جان بوجھ کر اس سے پوچھا تھا۔ ارے نہیں، ابھی پچھلے دنوں ہی تو وہ یو کے گیا ہوا تھا، مگر وہ میرے معاملے میں تھوڑے پوسیسو ہے نا، اس لیے تم نہیں سمجھو گی، اور وہ کندھے اچکاتے چلی گئی تھی۔ بعد میں سیرت نے ان دونوں کو بتایا تھا کہ سونیا کا شوہر اس پر بہت شک کرتا ہے، بہت تنگ نظر ہے، اور ذیشا اور آیت ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پہلے وہ کیسے اس کے شوہر کی ہر وقت تعریفیں کرنے میں زمین آسمان کی کلابیں ملاتی تھی،
اس دن آیت نے بہت گہرائی میں جا کر سوچا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ اس کو حارث کی طرف سے اس طرح کی کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ بیوی کے لیے یہ اذیت کم نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر اس پر شک کرے یا تنگ نظر ہو، جبکہ حارث کی طرف سے اسے ہر کام کی صاف اجازت تھی۔ ان کی یونیورسٹی ختم ہو گئی تھی، ذیشا امید سے تھی، اس لیے اس کا جاب والا خواب ہی رہ گیا تھا، جبکہ آیت کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ بھی جاب نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ گھر والوں کے پوچھنے پر اس نے ریسٹ کا بہانہ بنا دیا تھا، کیونکہ آج کل وہ ایک الگ ہی مشن پر جٹی ہوئی تھی۔ اس کا دل اور دماغ دونوں اس کے قابو سے باہر تھے۔ حارث علی ملک کی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ حارث عجیب ہی تھا، وہ جو سمجھتی تھی کہ وہ اس پر غصہ کرے گا، روک ٹوک کرے گا، وہ تو یکسر بدلا ہوا تھا۔ اس نے نہ اس سے آج تک اس کی کوئی غلطی کا جتلایا تھا اور نہ ہی پہلے کی طرح وہ بیجا اس پر روک ٹوک کرتا تھا، بلکہ وہ اس سے بہت احترام سے بات کرتا تھا، مگر وہ اپنے خول میں سمٹا رہتا تھا۔ سوائے ضرورت کے وہ آیت کو بہت کم مخاطب کرتا تھا، جبکہ آیت اسے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ پہروں بیٹھ کر اپنے دل کی ہر بات ڈسکس کرنا چاہتی تھی، مگر اتنی ہمت تو آیت میں بھی نہیں تھی، نہ ہی ان دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی تھی۔ وہ تو اسے ناشتے کے لیے بلانے آتی تو بھی 1000 بار سرے سے سوچنا پڑتا تھا۔ حارث صبح فجر کے وقت اٹھتا تھا، نماز کے بعد وہ جاگنگ پر جاتا تھا۔ واپسی اس کی 8 بجے ہوتی تھی اور 9 بجے تک وہ تیار ہو کر آفس جا چکا ہوتا تھا۔ شام 5 بجے وہ لوگ آفس سے آتے تھے، کبھی کبھار لیٹ بھی ہو جاتے تھے، مگر آفس سے آنے کے بعد وہ ڈنر کے بعد اسٹڈی میں بیٹھ کر کام کرتا تھا، اور آیت سارا دن بلائی پھرتی تھی۔ اس کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ بار بار کبھی حارث کی وارڈروب سیٹ کرنے لگتی تو کبھی اس کے پرفیوم کی ترتیب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں لگ جاتی، کبھی تصویروں کو بلا وجہ ہی جھاڑنے بیٹھ جاتی، تو کبھی اس کے جوتے نکال کر دوبارہ سے پالش کرنے بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھی تو اسے خود پر پاگل ہونے کا گمان ہونے لگتا تھا، مگر پھر وہ اپنی ہی کیفیت پر ہنس دیتی تھی۔ اس دن بھی وہ حارث کی تصویر لیے کمرے میں بند بڑی محویت سے تک رہی تھی۔ اچانک اس کا موبائل بجا تھا، حارث کی کال تھی۔ حارث کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی حالت کافی تشویشناک تھی۔ آیت نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ 1 ہفتہ حارث ہسپتال میں رہا تھا۔ حارث اور باقی گھر کے مردوں کے علاوہ کوئی عورت ہسپتال نہیں گئی تھی، نہ ہی ان لوگوں نے جانے دیا تھا۔ 1-2 بار آیت حارث کو دیکھنے گئی تھی، مگر حارث نے اسے واپس گھر بھیج دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد جب وہ واپس آیا تو آیت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس سے جا کر لپٹ جائے۔ ذیشا اسے چھیڑتی تھی، یہ وہی حارث ہے نا جس کی شکل دیکھنے سے تم چڑھتی تھی، اور وہ اس کو گھورتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی، اس کے اس جلاد بھائی سے اسے عشق ہو چکا تھا۔ حارث کے گھٹنے پر چوٹ آئی تھی، اس کی سرجری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے بیڈ ریسٹ کا بولا تھا، اور یہ 3 ماہ آیت کے لیے جیسے ہفتے اقلیم کی دولت ثابت ہوئے تھے۔ حارث کو ہر وقت آیت اپنے ارد گرد چاہیے ہوتی تھی۔ اگر وہ کسی کام سے کمرے سے باہر جاتی تو وہ شور مچا دیتا تھا، اور حارث کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی ماما اور چچی نے بھی اس کو صرف حارث کے پاس رہنے کو بولا تھا۔ ان 3 ماہ میں وہ دونوں اتنی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، اتنی باتیں شاید حارث نے کبھی پوری زندگی میں نہ کی ہوں گی جتنی اب اس نے آیت سے کر لی تھی۔ 3 ماہ بعد وہ کچھ چلنے کے قابل ہوا تھا، اور اس دن وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ آخرکار اپنی روٹین پر واپس آئے گا اور آفس جانا شروع ہوگا۔ اس پر آیت نے منہ بنایا تھا، میں تو چاہتی ہوں آپ ٹھیک ہی نہ ہوں۔ اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو پھر سے آپ کی وہی بورنگ روٹین شروع ہو جائے گی، اور میرے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ آیت برا سا منہ بناتی اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ حارث نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، اب تو تم میرے لیے لازم و ملزوم ہو گئی ہو نا۔ مجھے تو نہیں لگتا تمہارے بنا میرا آفس میں بھی دل لگ سکے گا، تو کیوں نہ تم میرے ساتھ ہی آفس جوائن کر لو، تمہیں تو جاب کرنے کا ویسے ہی بڑا شوق ہے۔ اور اس کی اس آفر پر آیت کی آنکھیں چمکی تھیں، سونے پہ سہاگا تھا۔ وہ حارث کے ارد گرد بھی رہتی اور جاب کرنے کا اس کا خواب بھی پورا ہو جاتا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کتنے عرصے سے جو ایک بات اسے پوچھنا چاہ رہی تھی آج اس کے ہونٹوں پر آ ہی گئی تھی۔ آپ تو اتنے غصے والے تھے، اور مجھے لگتا تھا مجھے ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، مگر آپ نے کبھی بات کرتے کرتے رکی تھی۔ جب حارث کھلکھلا کر ہنسا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ میری کوئی جانی دشمنی تھی جو میں تم سے بدلہ لیتا؟ تو پھر آپ نے اس دن اچانک ہی شادی کا کیوں بولا تھا؟ مجھے تو لگا تھا آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے بولا ہے۔ ہاں، تم نے تو میرا بڑا قتل کر دیا تھا، اور یہ تو ایک راز ہے کہ میں نے تم سے شادی کا کیوں بولا تھا۔ وہ لب دبائے مسکرایا تھا۔ کیسا راز؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ چھوڑو، نہیں بتانے والا، وہ جان بوجھ کر تنگ کرنے لگا تھا۔ حارث بتائیں نا، کیسا راز ہے؟
یہ جو ہر رشتے کو میں ریجیکٹ کر دیتا تھا یا پھر ان کے سامنے میں ایسے عجیب ریئیکٹ کرتا تھا کہ وہ خود ہی انکار کر دیتے، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ تم ہو۔ مجھے پہلے دن سے ہی تمہارے ساتھ ہی شادی کرنی تھی، مگر میرے گھر والوں کو اور تمہارے گھر والوں کو یہی لگتا تھا کہ ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ بات کرتے سنا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید میری ماما کو خود ہی تم نظر آ جاؤ، پھر جب نہیں نظر آئی تو ایک دن مجھے خود ہی بات کرنی پڑی۔ مجھے تم شروع دن سے ہی بہت پیاری لگتی تھی، اور آیت حیرت سے منہ کھولے اس کو سن رہی تھی۔ حارث، آپ کتنے گھننے اور میسنے ہیں، اگر آپ مجھے پسند کرتے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لو، تمہیں کیوں بتاتا؟ گھر والوں کو بتایا اور شادی ہو گئی۔ کتنی غلط بات ہے، میں نہیں بات کرتی آپ سے۔ آپ نے سال ہو گیا ہماری شادی کو اور آج بتا رہے ہیں یہ بات، حد ہوتی ہے۔ ویسے وہ منہ پھلائے اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ حارث نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ تم بھی تو مجھے ہر وقت جلاد اور ہلاکو خان بلاتی رہتی تھی نا، پھر میں کیوں تمہیں بتاتا؟ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے اس کے چہرے کو تکتا ہوا بولا تھا، تو آپ بھی تو ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے تھے، آپ مجھے بتا دیتے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر میں کیوں کہتی آپ کو جلاد؟ چلو اب تو بتا دیا ہے نا کہ حارث علی ملک بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ آیت علی ملک بھی آپ سے بے تحاشا بے انتہا محبت کرتی ہے، آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ آیت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محبت سے بولی تھی، اور پھر کھلکھلاتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔